ऑन आइला سے کہتا ہے کہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، تو آئلہ اسے کہتی ہے کہ میں نے تو تمہیں نہیں روکا تھا، تمہارے ہاتھ تو نہیں پکڑے ہوئے تھے تو تم خود ہی کھا لیتے ہو۔ تو آن کہتا ہے کہ میرا دھیان تو تمہاری طرف تھا نا، جب تم نے کچھ نہیں کھایا تھا تو میں کیسے کھا لیتا۔ تو آئلہ کہتی ہے کہ اتنے اچھے تم ہو نہیں، اس لیے میرے سامنے یہ اچھے بننے کی کوشش مت کیا کرو پلیز۔ تو آن کہتا ہے کہ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں جیسا کہ تم نے مجھے فرض کر لیا ہے، اپنے دل میں تم مجھے بہت ہی غلط انسان سمجھ کر بیٹھ گئی ہو۔ آن آئلہ کی ہر بات کا خیال رکھتا ہے، اس کو کھانا تک خود بنا کر دیتا ہے، لیکن آئلہ کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ وہ تو جان بوجھ کر آن کو بس ایک نوکر ہی سمجھ کر بیٹھ گئی ہے، جیسے اس کے گھر میں آن کی اوقات تھی وہ ویسا ہی اس کے ساتھ ٹریٹ کر رہی ہے۔ اب وہ اس کو بالکل بھی شوہر کا مقام دینے کا سوچ ہی نہیں سکتی۔ تو زویا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی آپ کی یہی باتیں ایک بار پھر سے آئلہ کا گھر خراب کریں گی۔ تو شمسہ بیگم اسے کہتی ہے کہ ہاں تو ہو جائے خراب۔ شمسہ کہتی ہے اگر میری بیٹی ناخوش ہے تو میں خود اسے خلا دلواؤں گی۔ یہ ساری باتیں بی جان بھی کھڑی سن رہی ہوتی ہے۔ شمسہ آن کی ماں کو بھی برا بھلا کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ خود تو شادی کر کے یہاں سے دفع ہو گئی، لیکن یہ اپنی اولاد ہمارے پلے سے باندھ کر چلی گئی اور اب یہ میری بیٹی کے ساتھ نکاح میں بندھ گیا ہے۔ اب میں کیا کروں، اس لڑکے کو میں کس طرح سے یہاں سے دفع کروں۔ اس کی ماں کو تو چاہیے تھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر جاتی، لیکن یہ تو ہمارے لیے عذاب ہی بن کر رہ گیا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کی اس حالت میں ہوگی، وہ تو غریب لڑکا ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں۔ میرے شوہر نے جو اس کو فیکٹری دی ہے پتہ نہیں اس کو بھی وہ صحیح طریقے سے چلا پاتا ہے یا نہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ بی جان بھی سن لیتی ہے۔ جب وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو خود خلا دلواؤں گی تو بی جان کو تو یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ صدمہ لگتا ہے اور وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی ہے اور وہیں بیٹھ جاتی ہے۔ اس کو بہت بری طرح سے ہارٹ اٹیک آئے گا، جس کی وجہ سے اس کی حالت بہت زیادہ ناساز ہو جائے گی۔ شمسہ اور زویا بہت زیادہ شور مچا دیں گی، جس کی وجہ سے گھر میں سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ بی جان کو ہاسپٹل لے کر جائیں گے۔ بی جان کی بہت مشکل سے کنڈیشن بہتر ہوگی اور وہ آئلہ اور شامی کا نام لے گی۔ وہ کہتی ہے کہ آئلہ شامی کے ساتھ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، آپ لوگ پلیز ان دونوں کو کہیں کہ وہ لوگ ساتھ نہ رہا کریں۔ اس طرح کی وہ باتیں کرنا شروع کر دے گی کیونکہ وہ بے ہوشی کی حالت میں ہوتی ہے۔ تو سب لوگ ان سے کہتے ہیں کہ آپ پریشان مت ہوں بی جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، آن آئلہ کے ساتھ ہے اور وہ آئلہ کو کہیں بھی نہیں جانے دے گا اور وہ دونوں ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اتنے میں آئلہ اور آن بھی آ جاتے ہیں، تو بی جان آئلہ کا ہاتھ پکڑ کر آن کے ہاتھ میں دیتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ دونوں کبھی بھی الگ مت ہونا ورنہ میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ مجھے آپ دونوں کی جوڑی بہت زیادہ پسند ہے اور میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ کبھی بھی الگ ہوں۔ اگر مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزاریں۔ آپ دونوں بہت ہی اچھے انسان ہو، کسی کی بری نظر آپ دونوں کو نہ لگے۔ دوسری طرف رملا تو بالکل ہی بیٹھنے کا نام ہی لے رہی، وہ کبھی کوئی ٹینشن کریٹ کر دیتی ہے تو کبھی کوئی کریٹ کر دیتی ہے۔ وہ اپنی ساس سے کہتی ہے کہ آپ کو میری کسی بھی بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بی جان نے مجھے جو کچھ بھی کہا ہے میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا ہے۔ تو عارفہ رملا سے کہتی ہے کہ ٹینشن تو تمہاری اب ختم کرنے کا ٹائم آ ہی گیا ہے، کیونکہ اگلے جمعے کو میں تمہاری رخصتی کا ٹائم فکس کر رہی ہوں۔ یہ بات سن کر رملا کے تو ہوش ہی اڑ جائیں گے، کیونکہ وہ تو رخصتی بالکل چاہتی ہی نہیں ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی سازش کے تحت شامی کو مجھے اپنے آپ سے الگ کرنا ہوگا اور مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، لیکن اس کے تو تمام پلان فیل ہو چکے ہیں اور اب عارفہ بیگم اس کی شادی کروانے جا رہی ہیں۔ اگر آپ کو ہمارے ریویوز پسند آ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔